اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں بالعموم اور ہمارے والی و وارث حضرت ولی العصر ارواحنا فداہ کی خدمت میں بالخصوص جشن آمد نواسہ رسول پسر علی و بطول برادر حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس پوری کائنات میں ابو البشر حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، خاتم الانبیاء سے لے کر خاتم الائمہ والاوصیاء حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، اور آج کے اس دور پرفتن تک کائنات میں دو ایسی صدائیں گونجی ہیں جو ایک معین وقت اور مکان میں بلند ہوئی تھی، اور دونوں صدائیں ولیان خدا نے دی تھیں، لیکن خداوند متعال نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ آواز ان ولیان خدا کے زمانے والے، ان کے ماننے والوں نے تو بہرحال سنی تھی، لیکن تا قیامت پیدا ہونے والے ہر مخلوق نے جو جہاں اور جس عالم میں تھا وہاں ان کے کانوں اور سماعتوں سے وہ آواز ٹکرائی تھی۔ جس نے وہ آواز سن کر لبیک یا ولی اللہ کہا وہ امتی کہلایا، اور اس پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگیں، اور جن کے لبوں میں جنبش تک نہ آئی اور لبیک تک نہ کہا وہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، اور آخرت میں بھی یقیناً خسران اور نقصان ان کا مقدر بنے گا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے تھے حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم، تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو مخاطب ہو کر حکم دیا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اب تمام امت کو مخاطب ہو کر میرا یہ فرمان سنا دو کہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کی خدایا اطاعت بر سر و چشم، لیکن ما یبلغ صوتی، لیکن میری آواز لوگوں تک کس طرح پہنچے گی؟ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، علیک الاذان و علی البلاغ، تم اعلان کرو، تمہاری آواز دنیا کی ارض و سماوات کی ہر مخلوق کی سماعت تک ہم پہنچائیں گے۔ نبی خدا کعبے کے سمت آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اے آسمان و زمین کے رہنے والو، خداوند متعال اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں آپ سے، فرماتے ہیں ایھا الناس کتب علیکم الحج الی البیت العتیق فاجیبوا ربکم۔ تو جس نے آواز ولی خدا سنی
اور جس نے ولی خدا کی آواز کو سن کر لبیک یا نبی اللہ کہا تو ان کے نصیب اور ان کے مقدر میں حج بیت اللہ لکھ دیا گیا۔ دوسری آواز فخر ابراہیم حضرت امام حسین مظلوم علیہ السلام کی ہے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کا وہ دن تھا جب انہوں نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، حل من مغیث یغیثنا کی صدا دی۔ اگرچہ یہ صدا بھی کربلا جیسے لق و دق صحرا اور بیابان میں دی گئی تھی، لیکن خداوند متعال نے ایسا تو انتظام کیا، ایسا بندوبست کیا کہ تا قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوقات اپنی اصلاب اور پشتوں میں سن رہے تھے۔ جو جس عالم اور جو جس جہان میں تھا انہوں نے وہاں سنا، اور دعوت ولی خدا کو جس نے لبیک کہا وہ حسینی ٹھہرا، اور جن کے لب جنبش تک نہ دے پائے وہ تا قیامت یزیدی اور خدا کی لعنت کے حقدار ٹھہرے۔ در حقیقت یہ دعوت اور ندا دونوں ولیان خدا نے دی، لیکن امام مظلوم کی صدا ظاہراً تو ان کی اپنی نصرت و امداد کی دعوت ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہو، لیکن روایات اور تعلیمات اہل بیت اسی کو بیان کرتی ہیں کہ حقیقتاً یہ دعوت، یہ صدا ہماری ہی دستگیری کرنے کے لیے تھی، ہماری ہی نجات کی ضامن ہے، ہماری ہی معنوی حیات اور زندگی کی علامت و نشانی ہے۔ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، تاکہ آپ کو ذلت و گمراہی و جہالت کے گھور اندھیروں سے نکال کر عزت، حریت، ہدایت اور نور علم سے مزین کر کے بہشت بری میں اپنا ہم نشین بنا سکوں، کیونکہ لسان وحی نے تو گارنٹی دے رکھی ہے کہ حسین ہی نجات کی کشتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اسرع و اوسع، سفینۃ الحسین اسرع و اوسع ہے۔ اس سفینے میں سوالی سوار ہوتا نہیں کہ نجات اس کو اپنے اندر گھیر لیتی ہے۔ روز عاشوراء اس ذلت سے عزت کی جانب، غلامی سے حریت تک، گمراہی سے ہدایت تک، جہالت کے اندھیروں سے نور علم تک آنے کا سری ترین اور شارٹ کٹ راستہ ہے، جسے راہ حسینیت کہا جاتا ہے۔ حر کی پشیمانی اور حر کا کس طرح سے امام حسین کی خدمت میں آنا آپ کے سامنے ہے کہ حر کے نام سے حریت کا سفر اب تک جاری ہے، اور آپ کے سامنے روایات میں ملتا ہے کہ فقط حر ہی نہیں تھا جو لشکر عمر ابن سعد سے منتقل ہوتا ہوا امام حسین کے لشکر تک آیا تھا، بلکہ ظہر عاشور تک 30 افراد ایسے ہیں جنہوں نے عاشورہ کے مختصر دن میں، کچھ لمحات میں، چند لحظات میں ایسا تو سفر طے کیا کہ جہنم کے پست ترین درجے سے نکل کر بہشت کے اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ روایات میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ جب امام مظلوم نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی تھی تو چند افراد ایسے بھی تھے جو اس صدا کے بعد امام حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں یہ پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ عقل بشر دنگ اور حیران ہے۔ فقط ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس آج کے مولود سے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں۔ ہم اس آج کے مولود کے صدقے اپنے خداوند متعال سے کیا عطا مانگتے ہیں۔ ہمیں ایسی عطا چاہیے جو سفینۃ النجات
حسین کے ساتھ میل کھاتی ہو۔ اس دنیا میں وہ اکلوتا اور تنہا راستہ جو انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر حق اور حقیقت اور معراج انسانیت تک پہنچائے، اسی راہ کا نام سید الشہداء ہے، جس کا نگہبان اور تنہا دروازہ حضرت ابو الفضل العباس ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔